یار یہ کرپٹو کرنسی نے ہم سے نا لوگ سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں اس کو جائز قرار دو، اور سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں حرام قرار دو. جس کا جو نظریہ ہے نا وہ مفتیوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہے. میں نے پہلے بڑے بڑے ماہرین جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین تھے ان سے تحقیقات کی، بہت ریسرچ کی جو میرے بس میں تھی. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. پھر ایک اور سائے یورپ سے، انہوں نے بڑی لمبی بحث ہوئی ہماری ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ انہوں نے کچھ فالٹ بتائے جو بڑے جینین تھے. تو میں نے کہا میں تو بھائی اپنی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کے مطابق ہم نے بات کی تھی، تو میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، میں نے اس جائز والے فتوے سے رجوع کیا. کیا کیا؟ رجوع میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے جو کہا تھا جائز ہے، اب میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جائز ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ ناجائز ہے. وجہ اس کی ہے یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین کا اختلاف ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مرغی یہاں پڑی ہوئی ہے، بوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں. آپ مجھ سے آگے پوچھتے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہو اب ہمیں کیا پتا ہاتھ سے ذبح کی ہے کہ نہیں کی؟ میں کہتا ہوں میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. میں نے 4 آدمی بلائے، چلے لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے. میں نے کہا ہاتھ سے ذبح کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ذبح کی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا حلال. 8 آدمی آئے، انہوں نے بولا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے، مشین سے جھٹکے دے کے گلا گھونٹ کے مارا ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ وہ بھی 4 مہینے لگا کے آئے ہوئے ہیں، وہ 8 مہینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کنفیوز ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تحقیق، بھائی ہم جن سے تحقیق کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. تو اب میں بولوں گا بھائی میں اگر یہ ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. اب کی ہے کہ نہیں کی، تمہیں جس پر اعتماد ہے تم اس کی رائے پر عمل کرو، یہی کہیں گے نا. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں ان کی باتوں میں ہمیں بہت تضاد لگتا ہے. اور پھر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کرپٹو کرنسی کا اپنا بزنس ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہو کے بولتا ہے اس کو حلال قرار دو کسی بھی طریقے سے، اور جس کا اپنا بزنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے حلال قرار دے رہے ہو آپ. اور الزام یہ مفتیوں پہ لگاتے ہیں. کمنٹس میں الزام کیا لگاتے ہیں؟ دیکھنا جب یہ مفتی لوگ خود کرپٹو کا کاروبار کریں گے تو حلال ہو جائے گا. حالانکہ یہ ہم نہیں کر رہے، یا انجینئر جو ہے نا اس کے جو ماہرین ہیں، جس کا بزنس ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے، جس کا بزنس نہیں ہے اس کی نظر میں کیا یہ حرام ہے. تو اس لیے ہم کنفیوز ہیں اس میں، اس لیے ہم توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں تو احتیاط کیا ہے؟ مشتبہات کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کوئی کرپٹو کا کاروبار کر رہا ہے تو میں اس کو بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اس کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کاروبار کرو. کل حرام کا ہمیں اطمینان ہو گیا حرام ہے، پھر ہم بولیں گے حرام، تو اگلا بولے گا میں نے پورا بحریہ ٹاؤن خرید لیا ہے اور تم لوگ اب کیا بول رہے ہو؟ تو ہمیں آپ لوگ پھر برا بلا کہو گے. اس لیے بھائی جہنم میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ، جنت میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ. تو ماہرین ہی بہت زیادہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ان امور کے، وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. میرا خیال ہے وہ بھی توقف کرتے ہیں. ناجائز بھی شاید صاف لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ بھی منع کرتے ہیں. ویسے بھی یہ نیچرل نہیں ہے. کرنسی برائے کرنسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی. کرنسی سے چیزیں مقصد ہوتی ہیں. کرنسی ہی آپ مقصد بنا کے اسی کو ایسٹ بنا کے اسی سے کھیلنا شروع کر دو، اس کے معیشت پہ بہرحال بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں نے کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، جو اس کے فضائل بتا کے نا کرپٹو میں اتنا پیسہ لگا دیا، جب وہ نیچے آئی ہے تو وہ ہل گئے. آپ کو پتا ہے ہلاوا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورا پاگل اور ایک ہوتا ہے ہلاوا. ایک صاحب ایک دعوت میں آئے، عجیب عجیب باتیں کر رہے. پاگل بھی نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ بڑے اسمارٹ ہینڈسم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل. پاگل تو عجیب سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بار بار مجھے لگا کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہلا ہوا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا ہلا. میں نے کہا کیسے ہلا؟ کس نے ہلایا؟ اس نے کہا کرپٹو کرنسی نے ہلایا. اتنا پیسہ اس نے اس میں تھوک دیا تھا، اس کے بعد وہ دھڑام سے نیچے آئی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا کیا ہو گیا. اور پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھینک دو بھائی، اعتدال سے رہو. ہاں ہمیں جس دن اطمینان ہو گیا بھائی ہم فوراً جائز قرار دیں گے. ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم منہ سے نوالا چھینیں، اور ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن آپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو تو
ایک ٹاسک پہ لے کے آؤ نا, وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے, وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے, تو پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو جس پہ اطمینان ہو آپ اس پر عمل کر لو. آگے چلیں بھائی ڈبل اے. اگر کسی کے والد صاحب نماز کے پابند نہیں تھے اور وفات ہو چکی تھی تو ان کو ان کی وفات کے بعد کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بس والد کی وفات کے بعد تو فائدہ یہی پہنچایا جا سکتا ہے, ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگو اور صدقہ خیرات, ساری زندگی دعائیں مانگو, یہی ایک فائدہ ہے. جی آگے چلو. اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کے قرض تھا, لہٰذا ان کے بچوں پر کیا ضروری ہے کہ ان کو قرض ادا کریں؟ ہاں, والد صاحب اگر فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا تو والد صاحب نے اگر وراثت اتنی چھوڑی ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر تو وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اگر بچ گئی, اور اگر وراثت قرضے میں چلی گئی تو وراثت, اور اتنا قرضہ ہے کہ وراثت کافی نہیں ہو رہی تو پھر بچوں پہ الگ سے والد کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں. جس کا بھی قرضہ ہوتا ہے اسی کے پیسوں سے ہوتا ہے. اب ابا 1 کروڑ روپے کسی سے لیے تھے اور لے کے بھول گئے, اللہ کی طرف سے تھا انعام, انتقال کر گئے. آپ نے دیکھا ابا کا ایک 50 کروڑ ایک جو پلاٹ ہے 50 لاکھ کا ہے, بکا, 50 لاکھ آپ نے ادا کر دیے, باقی 50 لاکھ رہ گئے. تو اب شرن آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے ادا کریں. آپ وہ ابا قیامت کے دن وہ بندہ ابا سے خود ہی الجھ لے گا, سمجھتے ہو. ہاں بہتر یہ ہے کہ ابا کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے مل جل کے کیا کر لو, دے دو. یہ تو ابا پر کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ دے دو ابا کی طرف سے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر ابا بھی چوڑے ہو جاتے ہیں. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہو کھا کے مر جاؤ, صلہ رحمی کا تقاضا ہے بیٹے, خود ہی ادا کر دیں گے. تو زندگی میں یہ سمجھایا جاتا ہے نہیں ادا کرنا, جب مر جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار دے دے یار ابا کی طرف سے. خاوند کس وقت حق مہر ادا کریں؟ جب بیگم کا مطالبہ ہو خاوند پر لازم ہے اس وقت حق مہر ادا کر دے. جب بیگم مطالبہ نہ کرے تو پی جائے, بہت سے پی کے بیٹھتے ہیں. جب بھی بیگم مطالبہ کرے گی رخصتی کے بعد تو پھر اس پر شوہر پہ لازم ہے کہ وہ مہر دے دیے. چلیں گے. جو اپنے خاوند پہ ناراض ہوتی ان کی دوسری شادی پر تو کیا شریک طور پر ناجائز؟ دیکھو, جو عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی پہ ناراض ہوتی ہے تو یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے, اس کی محبت کا تقاضا ہے. تو رکشے کے پیچھے لکھا ہے نا, بار بار بتاتا ہوں, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تمہارے اندر ہمت ہے تو بھائی تم جانو, تمہاری ہمت جانے. بیگم کا تو کام ہے روکنا, اس کی محبت ہے روکنا, تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی اس میں. شریعت کے حکم کو برا سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ جائے. باقی طبعی تکلیف ہوتی ہے اس پہ وہ منع بھی کرتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. آپ کی بیٹی پہ جب کوئی سوگن لے کر آئے گا آپ کو بھی داماد تو غصہ آئے گا. یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے 4 شادیاں, تو جب تمہاری بیٹی پہ کوئی سوگن لائے گا تو تم بھی بولو گے واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نیچرل ہے بھائی. تو مرد کو اللہ نے ترغیب دی ہے, عورت کو تھوڑی کہا کہ اپنے میاں کی شادی کراؤ, یا سسر کو تھوڑی کہا دامادوں کی 4 شادیاں کراؤ, یا بہنوئی کو تھوڑی کہا کہ سالے کو تھوڑی کہا اپنے بہنوئی کی 4 شادیاں کراؤ. ان رشتوں کو تکلیف ہونا, دیکھو نبی نے خود کتنی نکاح کی ہے, صحابہ نے بھی کی ہے, لیکن جب نبی کی بیٹی پہ سوگن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے. یہ تو فطرت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احلل حراما ولا احرم حلالا, اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال. لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ وبنت نبی اللہ فی بیت واحد, اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے اسی لیے نہیں کی حضرت فاطمہ کی زندگی میں. تو مرد کو ترغیب ہے یہ سسرالی رشتوں کو نہیں ہے کہ آپ کے وہ کرائیں وہ بیٹھ کے شادیاں. چلو میرے والد صاحب کو بیماری کی وجہ سے دور کرنے کی شوہر نہیں کی, ان کے کپڑے پیشاب کے قطر سے مقام کرتی ہے, ہماری شوہر نہیں. دیکھو والد صاحب بڑھاپے میں وضو نہیں کر سکتے, پیشاب کے قطروں سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں, یہی تو والد کی خدمت ہے کہ آپ ان کے کپڑے پاک کریں, آپ ان کو استنجا کرائیں اور آپ ان کو وضو کرائیں. ایسی صورت میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن اکٹھی کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی ہیں احادیث میں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی طرح کیا تھا. جابر بن زید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح اس کو ظہر. اب کیا کرنا ہے کہ شافی وقت میں جو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا, جیسے یہاں 4:52 پہ
असर का वक्त शुरू हो रहा था आज, या 53 फर्ज कर लो 53 मिनट पे, तो आपने क्या किया, अब्बा को 4:45 पे आपने क्या किया, उनके कपड़े तब्दील करा दिए। ठीक है ना, एक नमाज के लिए अलग कपड़ा रखो उनके लिए, और उनको वुजू करा दिया। वुजू करके उन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी। जैसे ही थोड़ी देर में 4:53 हुए, असर का वक्त दाखिल होकर फौरन क्या पढ़ा दी, असर पढ़ा दी। तो एक ही वुजू में 2 नमाजें हो गई, एक ही लिबास में 2 नमाजें। उसके बाद कपड़ा चाहो तो चेंज कर दो, या 1-2 कतरे अगर पेशाब के लग जाए तो उससे कपड़े ज्यादा नापाक नहीं होते, थोड़ी बहुत निजासत मुआफ है। फिर मगरिब में भी ऐसे ही करो, मगरिब के वक्त को ले जाओ ईशा के करीब। आजकल तो नक्शे हैं, उसमें देख लो ईशा का वक्त कब दाखिल हो रहा है, तो उसमें भी अव्वल वक्त ईशा का, ईशा के भी 2 वक्त हैं। एक जब सुर्खी गायब होती है गुरूब आफ्ताब की जगह, और एक जब सफेदी गायब होती है। जो सुर्खी गायब जो होती है वो वक्त पहले होता है, नक्शों में आमतौर पर देर वाला वक्त लिखा होता है, तो यहां भी अव्वल वक्त जिसको शफक अहमर कहते हैं, तो उस वक्त में आपने क्या करना है, जैसे फर्ज करो कि भाई 9:20 पे ईशा का वक्त दाखिल हो रहा है, तो आपने 9:10 पे अब्बा को वुजू करा दिया और मगरिब की नमाज पढ़ा दी। थोड़ी देर में ईशा का वक्त दाखिल हुआ, साथ ही क्या पढ़ा दी, ईशा पढ़ा दी। और ईशा में भी मुख्तसर पढ़ा दो, ऐसी मजबूरी में सुन्नत मौक़दा भी छोड़ी जा सकती है, तो फर्ज पढ़ा दी और वितर पढ़ा दी। तो इस पे अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। और अगर आपको कोई काम है, कोई जॉब कर रहे हो, कहीं मजबूरी से जाना है, तो घर वालों के जिम्मे लगाओ। फिर भी नहीं हो सकता, कोई नहीं घर में टाइम दे पा रहे हो, बाज़ दफा मुलाजमत होती है, जाना होता है, तो फिर ये कि अब्बा खुद ये काम नहीं कर सकते, घर वाले कराए, कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर जो उनसे हो सकता है वो कर लें बस, फिर अल्लाह ऐसे ही कबूल कर लेगा। यानी वुजू खुद कर ले, नहीं कर सकते तो तयम्मुम का फिर कोई ढेला ला के रखते हैं, उससे फिर वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। चलें, लेकिन नमाज माफ नहीं है, ये ज़हन में रखना, और वक्त ही पढ़ी जाएगी। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। कोई सही हदीस इस पर साबित नहीं है कि नबी ने जोहर के वक्त में असर की नमाज पढ़ी है, कोई एक भी सही हदीस इस पर नहीं है। बाज लोग ऐसा करते हैं ना, और कोई भी सही हदीस इस पर नहीं है कि मगरिब का वक्त दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन साथ में ईशा मिला ली। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है, तो इस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाऊंगा। चलें।